تو ہمارے ایم پی ایم این ایز کے لیے کوئی کرائٹیریا نہیں ہے. جس کے پاس جتنے پیسے ہیں وہ اتنا اچھا پولیٹیشین ہے. یہ پولیٹیشین نہیں ہے، نہ یہ پولیٹکس ہے. 25 اگست کو 4 بجے چیچا وطنی آ رہا ہوں. آپ سب بھائیوں سے درخواست ہے کہ اپنے لیے اور اپنے بچوں کے خاطر، خوبصورت مستقبل کے خاطر اس جلسے میں شرکت کریں. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. سر کیا نام ہے؟ ڈاکٹر محمد جاوید نام ہے. کہاں سے آئے ہیں؟ ساہیوال سے. محترم جلسہ ہو رہا ہے سراج الحق صاحب کا، بڑا جوش و خروش ہے ماشاءاللہ، بڑا اچھا ماحول ہے، بہت اچھی انوائرمنٹ دے رہی ہے گورنمنٹ کی طرف سے بھی. اس دفعہ ووٹ کس کو دینے جا رہے ہیں؟ انشاءاللہ العزیز ترازو کو. محترم لوگ ان کو لائک کرتے ہیں، ووٹ کیوں نہیں دیتے؟ دیکھیں ہمارا جو الیکشن کا معاملہ ہے اس میں ہمیں اویئرنیس نہیں ہے. دوسرے نمبر پر ہمارے ہاں جو کینڈیڈیٹ ہیں اس کا کوئی کرائٹیریا نہیں ہے. ہمیں الیکشن ریفارمز لانی ہے، ہمیں اویئرنیس دینی ہے کہ ووٹ ایک امانت ہے. اس امانت کے متعلق اللہ کے ہاں جانے کے بعد آپ کو سوال کیا جائے گا. ایک کلرک بھرتی ہوتا ہے تو اس کی ہمارے پاس ایک پورا سٹرکچر ہے اس کی اپائنٹمنٹ کا. ایک ڈاکٹر ہے، اس کو ڈاکٹر بنانے کے لیے ایف ایس سی میڈیکل میں پہلے، اس کے بعد ایم بی بی ایس یا ادر جو ہمارے میڈیکل کورسز ہیں. تو ہمارے ایم پی ایم این ایز کے لیے کوئی کرائٹیریا نہیں ہے. جس کے پاس جتنے پیسے ہیں وہ اتنا اچھا پولیٹیشین ہے. یہ پولیٹیشین نہیں ہے، نہ یہ پولیٹکس ہے. اور جب تک ہم بینگ اے پاکستانی ہم جاگیں گے نہیں، مجھے اپنے حقوق کا علم نہیں ہوگا تو مجھے میرے حقوق نہیں ملیں گے. نہ ایم پی اے کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ میری گلی آ کے بنوائے، نہ ایم پی اے کی ذمہ داری ہے کہ وہ میری نالی آ کے بنوائے. یہ بلدیہ کا کام، یہ بلدیہ کا کام ہے. اس کام کے لیے ادارے موجود ہیں. اب کل کو ہم کہیں گے کہ جی ایم پی اے میرا جا کے وہ میرے مریض کو بھی دوائی دے، یہ کیسے پاسبل؟ ڈاکٹر کا کام، یہ ڈاکٹر کی ذمہ داری ہے. اگر مریض چیک کرنا ڈاکٹر کی ذمہ داری ہے تو ایم پی اے کا کام نالی گلی بنوانا نہیں ہے. ایم پی اے کا کام ہے اسمبلی کے اندر بیٹھ کے، ایوان کے اندر بیٹھ کے وہ ایسے لاز بنائے کہ بلدیاتی نظام ہے یا ہمارا پبلک ہیلتھ ڈپارٹمنٹ جو ہے وہ اس کو مینج کرے، عوام کی ترجمانی، عوام کی ترجمانی کرے، عوام کے مسائل کا حل وہ پیش کرے. اگر پولیس کا مسئلہ ہے تو پولیس ریفارمز لائے، وہ ایوان میں بیٹھ کے قانون سازی کروائیں. یہی ان کی ذمہ داری ہے. ہمیں کیا آج ملا ہے؟ 75 سال سے ہمیں جو ایم پی ایم این ایز ملے ہیں وہ کیا ہیں کہ جی یہ ایس ایچ او نہیں مجھے چاہیے، اس نے مجھے سلوٹ نہیں کیا، اے سی نہیں چاہیے، اس نے کام نہیں کیا، یہ ڈی سی مجھے نہیں چاہیے، یہ مجھے عزت و احترام نہیں دیتا. او بھائی تیری ذمہ داری نہیں ہے. آپ اداروں کے اندر مداخلتیں ختم کریں. میں اپنے بڑے بھائی کے گھر میں مداخلت نہیں کرتا تو میں اداروں کے درمیان مداخلت کیوں کروں؟ ہماری ذمہ داری کیا ہے؟ بینگ کہ پاکستانی ہم سب کی یہ ذمہ داری ہے کہ ہم یہ احساس کریں کہ ووٹ ایک امانت ہے. اس کو کیسے ہم نے دوسروں تک پہنچانا یہ پیغام کہ بھائی اگر مجھے اپنی فلاح عزیز ہے، مجھے اپنے گھر کی فلاح عزیز ہے، اپنے بچوں کی، اپنے علاقے کی، اپنے محلے کی فلاح عزیز ہے، تو میں اپنے دوستوں سے یہ کہوں کہ ووٹ اس کو دو جو آپ کے ووٹ کا اہل ہے، جو آپ کے ووٹ کی قیمت جانتا ہے. جمہوریت میں سر گنے جاتے ہیں سر، اس لیے میں ترازو کو پسند کرتا ہوں. جماعت اسلامی کا اپنا ایک نصب العین ہے، ایک پوری پولیٹیکل پارٹی ہے، بہت بڑی پارٹی ہے. میرے کوئی سٹکر نہیں لگا ہوا، لیکن میں اس کو پسند اس بنیاد پہ کرتا ہوں کہ ہر 3 سال کے بعد ان کا پورا ایک سٹرکچر تبدیل ہوتا ہے. یہ سٹرکچر مرکز سے لے کر نیچے تک تبدیل ہوتا ہے. ساہیوال کی ڈومین تحصیل کی ہے، یہاں انہوں نے زون میں بنائے ہوئے ہیں، یہاں زون کا نظم تبدیل ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے جی. اسی طرح ان کا ضلع کا نظم تبدیل ہو جاتا ہے، اسی طرح صوبے کا نظم تبدیل ہو جاتا ہے، اسی طرح مرکز کا نظم تبدیل ہو جاتا ہے. جماعت اسلامی کو سید ابو العلا مودودی رحمہ اللہ نے بنایا اور اپنی زندگی میں ایک ارائیں میاں طفیل محمد صاحب کے سپرد کر دیا، اور میاں طفیل محمد صاحب نے اپنی ہی زندگی میں محترم قاضی حسین احمد کو سپرد کر دیا، اور محترم قاضی حسین احمد صاحب کی زندگی میں ہی سید منور صاحب کو سپرد ہو گئی، اور وہاں سے پھر جناب سید منور حسن صاحب سے جناب محترم سراج الحق صاحب کے پاس. کون سی پولیٹیکل پارٹی ایسی ہے جس کے اندر یہ جمہوری نظام ہو؟ جماعت اسلامی کے علاوہ کسی کے پاس شورائی نظام نہیں ہے. جماعت اسلامی کی شورا ہر جگہ پہ موجود ہے، ضلع کی لیول پر، نظم زون کے لیول پر، تحصیل کے لیول پر، ڈویژن کے لیول پر، اور صوبائی نظم مرکز تک شورائی نظام ہے. کون سی پولیٹیکل پارٹی میں ہے سر؟ اس لیے میرا ووٹ ترازو کے لیے. محترم 76 ایئرز ہو چکے ہیں پاکستان کو، لوگوں نے سب کو آزما لیا ہے. عوام کے نام کیا پیغام دیں گے؟ ترازو جو اس کو تبدیلی لا رہا ہے، ملک کے اندر خوشحالی آئے گی. یہاں پہ جمہوری نظام جو اسلامی جمہوریہ جس کا نام رکھا گیا اس کے اندر آج تک اسلامی کام نہیں ہوئے. کیا جماعت اسلامی اگر آتی ہے اللہ کرے تو ملک میں کیا تبدیلی آئے گی جو پہلے نہیں آئی؟ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ بینگ اے پاکستانی
مجھے یہ سمجھنا ہے کہ میرا عمل میری ذات ہے. سب سے پہلے میں اپنے عمل کا پابند ہوں. مجھے اللہ تعالیٰ وہ شعور عطا فرمایا ہے کہ میں اپنے گھر کے لیے پیسے کماتا ہوں, اپنے بچوں کے لیے پیسے کماتا ہوں. میں اپنے گھر کے اندر ٹوٹے ہوئے بلب لگاتا ہوں نئے. اگر گھر میں کوئی ٹیپ خراب ہو جاتی ہے, ٹوٹی میں تبدیل کرتا ہوں. تو میں اپنے ملک کے بارے میں کیوں نہیں سوچ رہا؟ سب سے پہلے ہمیں یہ سوچ ڈیولپ کرنی ہے کہ یہ گھر ہے ہمارا, پاکستان ہمارا گھر ہے, اور اس گھر کو ہم نے مینٹین کرنا ہے. اور یہ پیغام ہے میرا بینگ اے پاکستانی اپنے بھائیوں کے ساتھ, اپنے ہم وطنوں کو, کہ بھائی خدا کے لیے اپنے گھر کو سنبھالیں. چھوٹا ہے تو وہ چھوٹا اپنے لیول پہ بیٹھ کے سوچے کہ میں اس گھر کو سنبھالنے کے لیے کیا کر سکتا ہوں. اپنی ذمہ داری ہیں, اپنی ذمہ داری ہے. ہر پاکستانی کی ذمہ داری اس کے گھر کی حفاظت کرنا. یہ کو اکیلے ڈاکٹر جاوید کی یا سراج الحق صاحب کی ذمہ داری نہیں ہے. ہر پاکستانی, دیکھیں ہمیں اللہ نے اس گھر کے اندر, اس پاکستان میں عزت نصیب کی ہے. آزادی سے ہم بات کر رہے ہیں, ہم کھا پی رہے ہیں, شہروں میں گھوم رہے ہیں, الحمدللہ عزت سے جی رہے ہیں اور عزت سے سو رہے ہیں, پرسکون نیند سو رہے ہیں. ہمارے سارے ادارے قابل احترام ہیں. اپنی اپنی ڈومین میں رہ کے وہ کام کریں, اور پاکستان کی بقا کے لیے ہم سب کو مل کے کام کرنا ہے. ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ, تھینک یو سو مچ. السلام. کیا نام؟ خادم حسین ملک میرا نام ہے. کہاں سے آئیں؟ میں اکام والا سے. محترم, جلسہ سراج الحق صاحب کا ہو رہا ہے, بڑا جوش و خروش ہے عوام کے اندر. جی. ووٹ کس کو دینے جا رہے ہیں؟ ووٹ انشاءاللہ پہلے بھی جماعت اسلامی کو ہی دیتے تھے, اور اب بھی انشاءاللہ دیں گے. محترم, لوگ لائک کرتے ہیں جماعت اسلامی کو, ووٹ کیوں نہیں دیتے؟ نہیں, ووٹ جو ہے نا, سینسیبل جو لوگ ہیں, جو پڑھے لکھے, جو شریف طبقہ لو ہے ہمارا, جو وہ تو انہی کو ہی سپورٹ کرتے ہیں اور انہی کو ہی ووٹ دیتے ہیں. کیونکہ ان کی جو ویسے بھی ان کا یونیورسٹی کے اندر, کالجز کے اندر یہ تو بڑی وہ گائیڈ کرتے ہیں یہ طلبہ کو بھی, اور ہر جگہ پہ معاشرے میں ان کا ویسے بھی بڑا اچھا مقام ہے. تو کیا لگتا ہے آئندہ اگر ملک میں اللہ کرے ان کو حکومت ملے, ملک میں تبدیلی آئے گی, خوشحالی آئے گی؟ ہم تو یہی چاہتے ہیں کہ اللہ کے نام پر, کلمے کے نام پر یہ ملک بنا تھا, آزاد ہوا تھا. ہم تو چاہتے ہیں کہ اس کے اندر اسلامی نظام جو ہے وہ نافذ ہو. ملک و قوم کے نام اس الیکشن کے حوالے سے کوئی پیغام دینا چاہیں گے؟ میں کہتا ہوں کہ سراج الحق صاحب کے جو ہیں نا ہاتھ مضبوط کریں اور ان کو کامیاب کریں. بہت شکریہ. تھینک یو. آج آپ اس جلسے میں آئے ہیں تو کس مقصد کے لیے آئے ہیں آپ؟ مہنگائی, بے روزگاری اور یہ بجلی کے جو بہت سارے اوور بل آ رہے ہیں, اس کے حوالے سے غریب عوام کے اوپر جو بم مسلط کیا نا اس گورنمنٹ نے, پی ڈی ایم کی گورنمنٹ نے بھی کیا اور جو موجودہ نگران گورنمنٹ اس نے بھی کیا, تو اس کی مذمت کرنے کے لیے آئے ہیں اور غریب عوام کے ساتھ ہم کھڑے ہیں, اپنے آخری خون کے قطرے تک کھڑے ہیں غریب عوام کے ساتھ. اچھا, اگر آپ کی حکومت آئے گی تو آپ ایسا کیا کریں گے جو پہلی حکومتوں نے نہیں کیا؟ ہمارے پاس بہت سارے نظام ہیں. معاشر کا نظام قائم کریں گے, زکوٰۃ کا نظام قائم کریں گے, اور ہر انسان کو اس کی دہلیز کے اوپر جو ہے نا اس کی اکانومی بحال کرا کے دیں گے. آسماناں نال گلاں کر دی ایویں نہیں مہنگائی, گھٹ کسے نہ کیتی یارو, گھٹ کسے نہ کیتی یارو, رج کے لٹ مچائی, مار گئی مہنگائی سب نو. السلام علیکم. وعلیکم السلام. بھائی جان کیا نام؟ شراز خان. شراز صاحب, آپ چیچا وطنی سے بلانگ کرتے ہیں. ماشاءاللہ سراج الحق کا بہت بڑا جلسہ ہونے جا رہا ہے چیچا وطنی کے اندر, اسٹیڈیم کے اندر. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جماعت اسلامی جو جماعت ہے باقی سیاسی جماعتوں سے کیوں منفرد ہے؟ یہ دیکھیں, ایک تو دین کی خاطر دین کا کام کر رہی ہے, تو اس لیے نہ یہ جو ہے نون لیگ کے ساتھ شمولیت کرتی ہے, نہ پیپل پارٹی کے ساتھ. یہ اپنی ایک تحریک ہے, ٹھیک ہے نا. یہ لوگ اس کو لائک کرتے ہیں, ووٹ کیوں نہیں دیتے؟ کل لائک کرتے ہیں. اب انشاءاللہ لوگوں کو بھی سمجھ آ گئی ہے اس بات کی کہ ہم نے ووٹ جو دینا ہے وہ جماعت اسلامی کو دینا ہے انشاءاللہ. اگر جماعت اسلامی اللہ کرے اقتدار میں آ جائے, حکومت میں آ جائے, کیا ایسا کریں گے جو باقی سیاستدان نہیں کر سکتے؟ دیکھیں, میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں کہ ہم تو اب حکومت میں نہیں ہیں, پھر بھی آپ دیکھ رہے ہیں فلوڈ, ٹھیک ہے, زلزلہ ہے. اب ریسنٹلی آپ نے وہ دیکھا تھا جو استاذہ کا جو وہ پھنسے ہوئے تھے, تو کس نے کام کیا؟ الخدمت فاؤنڈیشن, جماعت اسلامی کی الخدمت فاؤنڈیشن حکومت کے بغیر وہ اتنا کام کر رہی ہے, اتنا پیسہ لگا رہی ہے, ٹھیک ہے نا. اگر وہ حکومت میں ہوگی تو پھر وہ کیا کرے گی؟ آپ اس کو, آپ کا ووٹ کس طرف؟ جماعت اسلامی الحمدللہ. موجودہ مہنگائی کے بارے میں کیا خیال ہے؟ نون لیگ ذمہ دار ہے, پی ٹی آئی ذمہ دار؟ دونوں ذمہ دار ہیں. دونوں ذمہ دار. دونوں ذمہ دار. جماعت اسلامی کنٹرول کرے گی انشاءاللہ کرے گی. ملک کے اندر خوشحالی آئے گی؟ آپ کیا کہتے ہیں؟ جی ہم نیوٹرل ہیں, آپ نے بتا. انشاءاللہ آئے گی انشاءاللہ. وعلیکم السلام. بھائی جان کیا نام؟ میرا نام حسن رضا. کہاں سے آئیں؟ میں یہ چیچا وطنی سے. جلسہ سراج الحق صاحب کا ہو رہا ہے, ماشاءاللہ بڑا جوش و خروش ہے عوام کے اندر.
बड़े अच्छे इंतजामात भी हैं, वोट किसको देने जा रहे हैं? वोट जो ईमानदार होगा। आपको कौन लगता है ईमानदार? 76 सालों में आपको ईमानदार नज़र आया कोई? आप अभी तक तो कोई नहीं आया। सिराजुल हक साहब के बारे में क्या ख्याल? सिराजुल हक अच्छी कहते थे, चलें गरीबों का साथ कर रहे हैं, ठीक है। तो इतने लोगों को आजमाया है, क्या सिराजुल हक को वोट देना पसंद करते हैं आप? हाँ, आजमाना चाहिए उनको सिराज। आजमाना चाहिए जी बिल्कुल आजमाना। तो जो लोग देख रहे हैं उनके नाम क्या पैगाम देंगे? आप यूथ है पाकिस्तान की, माशाल्लाह सब गुजर चुके हैं। सिराजुल हक साहब मेरा ख्याल है कि इनके पास लास्ट ऑप्शन है। आपकी क्या व्यूज़ है इनके बारे में, और आवाम के नाम क्या पैगाम? अवाम के नाम यही पैगाम है कि जो क़यादत सही काम करे, जो मुल्क को बेरोज़गारी से, बिजली या लोड शेडिंग या जो महंगाई है इससे जो भी निकाले, वो अवाम के लिए जो बेहतर हो उसको आगे आना चाहिए। क्या लगता है सिराजुल हक साहब अगर इक़्तिदार में आते हैं तो मुल्क में क्या तब्दीली आएगी जो पहले नहीं आई? सिराजुल हक साहब अगर इक़्तिदार में आते हैं तो मुल्क में ये जो महंगाई बदअमनी है इसको वो दूर करने की कोशिश करेंगे। क्यों? वो एक गरीब घर से है तो उनको एक आम आदमी की मजबूरियों का पता है, तो वो कोशिश करेंगे कि इनको सोल्व करने, मसले को हल करने की। तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि अच्छी क़यादत आनी चाहिए जो अवाम का सोचे। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम? शेख जैन, कहाँ से आए? साहिवाल से। साहिवाल से। जी जी। मोहतरम जमात इस्लामी का जलसा है, सिराजुल हक साहब पहुँच चुके हैं, बड़ा जोश व खरोश है अवाम में। वोट किसको देने जा रहे हैं? जमात इस्लामी को। अगर जमात इस्लामी इक़्तिदार में आती है तो मुल्क में क्या तब्दीली आएगी? मुल्क में तब्दीली आएगी, इंसाफ आएगा सबसे पहले तो। उसके अलावा जो हमारा करप्ट निज़ाम है उसको ख़त्म करेंगे। उसके अलावा आवाम को इनके मंशूर के बारे में नहीं पता, सिर्फ ये लोगों के ज़हन में यही फंसा हुआ है कि मौलवी हैं, ये है वो है। तो इनका अगर कोई मंशूर पड़े ना तो इनसे अच्छा मंशूर पाकिस्तान में कोई भी नहीं है। अगर इस्लामिक निज़ाम को आप लाना चाहते हैं ना तो सबसे बेस्ट वे है ना जो वो जमात इस्लामी है। मोहतरम लोग लाइक करते हैं, वोट क्यों नहीं देते? सर असल में बात पता क्या है, हम लोगों में ना एक जैसे ज़हन में एक अना होती है ना कि अब नून लीग है तो जी नहीं नून लीग को ही लेके आना है। अब जैसे अब सारी दुनिया को पता है कि इमरान खान या नवाज शरीफ ने क्या किया पाकिस्तान के साथ, लेकिन हम अपने अना के खोल में से नहीं निकलते। हम लोग यही समझते हैं कि अगर वोट हमने पहले भी नून लीग को दिया ना तो हम नून लीग को ही देंगे, सपोर्टर्स हम उसके ही हैं। अब यहाँ पे लोग काफ़ी सारे ऐसे के होते हैं कि देखें कि जलसे में वो सिर्फ ना एक इंजॉयमेंट करने आते हैं, ये चीज़ सीखते नहीं है कि हमने किसको वोट देना है किसको नहीं। हम लोगों को जब तक सीधी सी बात है जमात इस्लामी नंबर 1 मतलब इनका जो वे है ना वो बहुत अच्छा है, लेकिन अगर देखा जाए तो अवाम इनको लाइक इस वजह से नहीं करती सिर्फ कि वही मैंने आपको बताया कि जो दिमाग की बातें हैं ना कि बस हम अपने नाम में से नहीं निकलते कि पीटीआई को देना है तो फिर पीटीआई को ही देना है, पीपल्स पार्टी है तो पीपल्स पार्टी को ही देना है। हमारे बड़े नून लीग को वोट देते रहे, हम पक्के नून लीग के सपोर्टर हैं, हमारी फैमिली पूरी नून लीग की है, लेकिन हम जमात इस्लामी की तरफ हैं। वोट जमात इस्लामी इंशाल्लाह। क्या नाम है? मोहम्मद तारिक साहब। कहाँ से आए? सर हम आए हैं कसवाल से आए हैं सर। किसको सपोर्ट करने जा रहे हैं इस इलेक्शन में? जी सिराजुल हक साहब को। सिराजुल हक साहब जी पहले पीटीआई को करते लेकिन अब सिराजुल हक साहब। ये तो क्या मज़ा नहीं आया? नहीं आया। क्यों? वजह? किसी से भी नहीं आया, पीपल पार्टी से भी नहीं आया, शेर से भी नहीं आया, पीटीआई से भी नहीं आया। अब सबसे पहले तो ये है कि मैं आपको कायद आज़म फरमाते हैं कि वो कौमें मिट जाया करती हैं जो अपने बाजुओं की बजाय गैरों के भरोसे पे जीने की कोशिश करती हैं। हम कब तक IMF के कर्ज़ों के IMF से कब तक कर्ज़े लेते रहेंगे? आप तारीख पढ़ के देख रहे कि वो कौमें तबाह हो गई, बर्बाद होगी, जिसमें इंसाफ का निज़ाम नहीं है। ठीक है, हम ऐसा करते हैं, हम अदालतों में 3-3, 4-4 साल धक्के खाते हैं लेकिन हमारी बात नहीं सुनी जाती। दिल्ली आएगी जमात इस्लामी? इंशाल्लाह ज़रूर आएगी। मुल्क बदलेगा? इंशाल्लाह ज़रूर बदलेगा। हमारे सिराजुल हक साहब जब आएंगे तो सबसे पहले हम सिराजुल हक साहब से ये रिक्वेस्ट करेंगे कि आपने अदालती निज़ाम और पुलिस वाला निज़ाम चेंज करना। जब भी कोई कौमें इंसाफ करती हैं तो वो तरक्की कर जाती हैं। बहुत शुक्रिया। वालेकुम वरहमतुल्लाह। अब तो जीना मुश्किल हो गया है, महंगाई में इतना इजाफा हुआ कि सांस लेना मुश्किल हो गया है। रोज़ बिजली की कीमतों में इजाफा, खुराक की चीज़ की कीमतों में इजाफा, गैस की कीमतों में इजाफा, पेट्रोल की कीमतों में इजाफा, डीज़ल की कीमतों में इजाफा। आखिर कौन आवाज़ उठाएगा? हम आवाज़ उठा रहे हैं, मुकाबला कर रहे हैं इस बढ़ती हुई महंगाई के ख़िलाफ़ और बिजली की कीमतों में इजाफे के ख़िलाफ़, और मिलकर इस जुल्म और जबर और महंगाई के ख़िलाफ़ आवाज़ बने। बसीरत की आँख खोलो, ये साम्राज्य निज़ाम बदलो। हुआ गुलामी का दौर रुखसत, हुआ गुलामी का दौर रुखसत। ये सुबह बदलो, ये शाम बदलो, निज़ाम बदलो।